اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد راضی سے کسی نے آ کے عرض کیا کہ مال میرے پاس بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں 7 قبر میں لے جاؤں، کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے ہاں طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا مال ہے رائے خدا میں لوگوں میں بانٹ دو، قبر میں تمہیں مل جائے گا۔ لیکن کس صورت میں ملے گا؟ کہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا، اور اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہاں پہ جب وہ انعام ملے گا۔ لیکن کیا کرنا ہوگا؟ جتنا مال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بانٹ دو۔ اور جب زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ پاک، صاف، مطلب یہ مال میں اضافہ، یہ تمام لغوی معنی ہے اس کے زکوٰۃ کے۔ تو جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، جب مال پاک ہو جاتا ہے پھر اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھتا ہے۔ یہ زکوٰۃ بے شک ظاہر پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں سے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں اس مال کو جو بچتا ہے اس کو وہ پاک کر دیتا ہے، جب وہ پاک ہو جاتا ہے پھر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی زکوٰۃ باقاعدگی سے دے رہا ہو اور اس کا مال کم ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہے ایسا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زکوٰۃ کے لیے آپ نے مانین زکوٰۃ جو انکار کر رہے تھے زکوٰۃ کا، آپ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو ایک رسی زکوٰۃ کے لیے آتی تھی اس کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ پھر آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو صاحب استطاعت تھے ان سے زکوٰۃ وصول کی آپ نے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اپنے مال میں سے حصہ نکالتے ہیں، تو کبھی بھی وہ ایک تو روحانی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں، مالی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں، معاشرے میں اللہ عز و جل ان کو نیک نام کے طور پہ مشہور کر دیتا ہے۔ یہ تو اسلام کا ایک رکن ہے نا۔ یہ جب متحدہ ہندوستان تھا، آ کے انگریزوں نے فتح کر لیا، تو وہاں پہ ان کا ایک آرمی کا کرنل تھا، انگریز تھا، اس نے جب اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ کو پڑھا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ بہت اچھا معاملہ ہے، تو اس نے اپنے سارے مال کا حساب کیا، اور جب حساب کر لیا اس نے زکوٰۃ دے دی، اور پرماننٹ وہ زکوٰۃ دیتا رہا۔ تو وہاں پہ کلکتہ میں جو آرمی کے وہ تھے، بنگلور تھے، جو ان کی کالونی تھی، وہاں پہ اس نے بھی اپنا ایک بنگلہ بنایا، تو اس کی پوسٹنگ ہو گئی کسی اور علاقہ میں۔ اس کالونی کو کسی وجہ سے آگ لگی، پوری کالونی جل گئی۔ کسی نے اس کو اس زمانے میں فون کیا جو اس کے ساتھی تھے، اسی طرح جو ہے نا وہ کالونی جل گئی، تیرا اس نے کہا پوری کالونی جل گئی کہ میرا بنگلہ نہیں جلا ہوگا۔ اب کون ایک عیسائی ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن کو اس نے اپنایا، اب اس کا یقین دیکھیں، ایک عیسائی کا یقین دیکھیں۔ اس نے کہا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا بنگلہ جل گیا ہو، جا کے بے شک دیکھ لو۔ اور جب دیکھا گیا تو حیرت انگیز معاملہ تھا، تو اس کے جو لان میں خوش گھاس تھی وہ بھی نہیں چلی تھی۔ ایک عیسائی کے بنگلے کو کیوں؟ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن پہ اس نے عمل کیا اللہ تعالیٰ، اور اس کو یقین اتنا تھا اس بات پہ کہ میں نے اسلام کے جو ارکان ہے اس میں جو زکوٰۃ ہے، میں اپنے مال میں سے پوری زکوٰۃ دے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا میرا نقصان ہو جائے۔ جب ایک عیسائی کا نہیں ہوا تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتے کیسے نقصان ہوگا؟ یا ان کے مال میں کیسے کمی ہوگی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے مال میں کمی ہو جائے۔ ہم دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذلیل اور خوار اور رسوا ہو رہے ہیں زمانے میں۔
اسلام میں یہ جو اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر فطری ہو۔ یہ طریقت میں، تصوف میں، یہ جو پہلا حکم ہے نماز کا، یہ تصوف میں جب نماز پابندی جس کو ہوتی ہے، نماز کی پابندی کر لیتا ہے، پانچ جماعت نماز ادائیگی شروع ہو جاتی ہے اور اپنی نماز کو ہر وقت فکر رہتا ہے، تو جو صوفیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں اس نے آدھا تصوف مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جل کے قریب ہونے کا جو آدھا راستہ تو اس نے طے کر لیا، صرف 5 وقت کی نماز کی وجہ سے۔ اور جب اس نے صدقہ دیا اور زکوٰۃ دی تو اس نے وہ پورا روزہ، جس نے پھر روزہ رکھا نماز کے بعد، جس نے روزہ رکھا اس نے باقی جو نصف راستہ تھا وہ بھی طے کر لیا، وہ دروازے میں پہنچ گیا۔ اور پھر جس نے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دی وہ اندر داخل ہو گیا، رحمت کی چھاؤں میں وہ داخل ہو گیا۔ ہمیں کیا مصیبت ہے؟ جو ارکان اسلام ہے، یہ جو 5 ہیں نا، ایک تو وہ ہے جو ہمیں بائی برتھ ملا ہے کہ کوئی اس میں ہمارا کمال ہی نہیں ہے، پیدائشی مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب پیدا ہوئے والدین مسلمان تھے، ہمیں بھی کلمہ مل گیا، اس میں ہمارا کوئی کمال ہی نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس نے احسان کر دیا ہم سب پہ، یہ اس کا احسان ہے مالک ملک کا، اس نے ہمیں کلمہ نصیب کر دیا اور ہمارے مقدر میں کر دیا۔ خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ، آپ ایسے جا رہے ہیں اور اچانک نہ کچھ لوگوں کو دیکھا، پھر آ کے اپنے حجرے میں بیٹھ کے اور زاروں قطار ہونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ سرکار کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ازل میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ اس جنید کو اللہ تعالی نے یہ کلمہ نصیب کر دیا، اور میرے نام کے ایک اور جنید ہے جو یہودی ہے، اسے کون سا گناہ سر رد ہوئے، ایک عیسائی ہے وہ بھی جنید ہے، اسے کون سا گناہ سر؟ تو اسی چیز سے غور کرو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو خاص بندے ہیں وہ کتنی گہرائی میں سوچتے ہیں اور اپنے رب کے جو احسانات ہیں ان کو کس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہر نیکی پہ جو بھی نیک کام سرزد ہوتا ہے، جو بھی کرم نواز ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ رب کا احسان، اس نے کرم کر دیا۔ تو وہ ہمارا، ہم سب کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اس نے احسان کر دیا، اس نے کرم نوازی فرمائی اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو عطا کر دیا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مانا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر رسول ہیں، اور جو ان کا راستہ ہے وہی حق والا راستہ ہے، تو مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم وہ جنت میں جائے گا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے ادا کرے اور یہاں سے مانے نہیں، جس نے کلمے کو ادا کیا اور یہاں سے تسلیم کیا، پھر جو اس کی ضروریات تھی وہ پوری کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہے، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو احکام الہی ہمیں تفویض ہوئے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، وہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ وہ ہر صورت میں کہ یہی بس ایک کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں کہ ہم ٹھیک ہے، وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت پہ۔
ان کی وجہ سے اللہ عز و جل نے یہ عطا کر دیا، ورنہ باقی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو جس نے کلمہ پڑھا اور اس کلمے کو مانا اور جو اعمال بتائے گئے اس میں عمل کیا، تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی یہ 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 2 پہلے بتا چکا ہوں، تو وہ ہیں جو صاحب استطاعت پہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے جن کو استطاعت دی ہے ان پہ وہ فرض ہیں، انہوں نے وہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کہ 2 ارکان اسلام چھوڑ رہے ہیں، وہ ان سے وہ زبردست پوچھا جائے گا، اور یہی مال سانپوں اور بچھو کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کل، اور یہی مال قبر میں اس بندے کا حشر اور نشر کر کے رکھ دے گا۔ جو آج بچا رہے ہیں، کس کے لیے بچا رہے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ اور بندہ خدا تجھے کس نے دیا؟ جس رب نے تجھے دیا ہے اس نے تیری اولاد کو ہی دینا ہے، تو فکر کس چیز کا؟ تو ہمیشہ یاد رکھو، جس کو میرے رب نے استطاعت دی ہے وہ اس کو تقسیم کرے جو حق ہے غریبوں کا، اور اس کے بعد وہ دیکھے کہ اس کے مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ عمل اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ میں آج یہ زکوٰۃ دوں گا کل میرا مال بڑھے گا۔ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ جب آپ خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، آپ کی کرم نوازی بھی ہوگی۔ لیکن کیا ہے؟ فقط اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کہ مالک کا حکم ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، بس۔ یہ عشر بھی اسی پیرائے میں آتا ہے۔ جو بارانی ہے ان کے لیے 10% ہے، اور جو یہ بجلی سے چلتے ہیں جتنے بھی ہیں، یا بیلوں سے، آج وہ زمان ختم ہو گیا، بجلی سے جتنے بھی آلات ہیں پانی نکالنے والے، تو وہ 20واں حصہ دیں گے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ اول خیش بعد درویش۔ سب سے پہلے جو قریب کے ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، جو قریب کے ہیں، ان کے لیے یہ صدقہ، زکوٰۃ، یہ عشر، یہ سب سے پہلے ان کے لیے۔ جو پڑوس میں ہے پھر ان کا حق ہے۔ اگر آپ کی استطاعت زیادہ ہے تو پھر ان دونوں کے حقوں کو ادا کر کے پھر آگے بڑھیں۔ لیکن کیا عظمت والا یہ مذہب ہے ہمارا، کیا عظمت والا دین ہے، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال کی باتیں ہمیں بتائی کہ کسی کو زکوٰۃ دیتی ہے، کبھی بھی نہ کہو کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر زکوٰۃ کی بات میں 45,590 بنتے ہیں تو آپ 5,590 کسی اور کو دیتے، جو 90,000 ہے وہ کسی کو، تاکہ اس کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، یہ صدقے کے پیسے مجھے مل رہے ہیں۔